نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ ہر عمل کا روح ہے۔ جس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو وہ عمل بجان ڈانچہ بن جاتا ہے۔ اور جس عمل کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو وہ ریاکاری والا عمل بن جاتا ہے، اللہ کے لیے تو ہوتا نہیں ہے۔ اسی لیے وہ عمل ریا والی عمل بن جاتا ہے، نمائش عمل بن جاتا ہے۔ نماز ہے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، تو یہ ایک رسم ہو گئی۔ یہی حال دوسری عبادات اور اعمال کا ہے۔ اور جس عمل میں جس قدر زیادہ اللہ کی یاد ہوگی اتنا اس عمل کا وزن بڑھے گا، یعنی اخلاص، جتنے اخلاص زیادہ اخلاص تو ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ یاد ہوگا تب کرے گا نا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای المجاہدین اعظم اجرا، مجاہدین میں سے اجر کے اعتبار سے کون زیادہ ہے، جس کو زیادہ اجر ملے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ پھر انہوں نے صالحین کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا صالح زیادہ اجر والا ہوگا؟ نیک آدمی ہے لیکن کس کا وزن اس میں جو صلیح جو صالح ہونے میں کون زیادہ بڑا ہے، کون زیادہ افضل ہے؟ پھر اس کی بات نماز کے بارے میں فرمایا کہ کون نمازی افضل ہے، زکوٰۃ کی، حج کی، زکوٰۃ صدقہ کے بارے میں عرض کیا۔ تو ہر بار پر نبی نے فرمایا کہ اکثر من اللہ تبارک و تعالی ذکر، وہ شخص زیادہ یعنی اجر پانے والا ہے جو زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق نے سے کہا یا ابا حفص ذهب الذاکرون بكل خیر، یہ ذاکرین تو تمام خیر لے کر اڑا کر لے گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل، نبی کریم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ نے بھی اپنے مسند میں ذکر فرمایا ہے، نقل کیا ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، اور دوسری کتابوں میں موجود ہے ذکر۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جل کی ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ جب تک کائنات میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اس انسان اور وہ انسان جو کائنات میں ایک بھی ہو کہ جو اللہ اللہ کہنے والا ہو تو قیامت نہیں آئے گی، آسمان و زمین تباہ نہیں ہوں گے، یہ ٹوٹ پوٹ میں نہیں آئے گا،
یہ انسان کی کام کے لیے بنایا گیا، انسان کو کام دے گا. لیکن یہ دوسری انسان جو کہتے ہیں اسی انسان کی برکت سکھاتے ہیں جو واقعی انسان ہے، جس کی دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اللہ نبی کی فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین پر ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہو. یہ گویا کائنات کی روح کیا ہے؟ یہ اللہ اللہ کہنے والا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی ایسا نہیں رہا جو انسان ہو، جس کو انسان کہا جائے، دو ٹانگ جانوروں کی تو نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان دو ٹانگوں والا جانور ہو. اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو یہ دو ٹانگوں والا جانور ہے. اور انسانیت اللہ تعالیٰ کی، جس کے اندر انسانیت ہوگی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہوگی، اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا، وہ زبان سے اللہ اللہ کہے گا. بہرحال یہ تو آپ ذکر اللہ کی فضائل و مسائل کتاب ہے، میں اس پر لکھی ہے. اس میں ہمارے مرشد شیخ محمد ذکر رحمۃ اللہ کی بڑی کتاب ہے فضائل ذکر، اس کو پڑھ لیجئے. اس میں یہ فضائل موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی ایک آیات تلاوت کی. اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں پر، کفار و مشرکین پر جو جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، اللہ تعالیٰ نے ان پر شیطان کو، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غلبہ پا لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ، تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلا دیتا ہے، پر اس نے انہیں اللہ کا ذکر کو بلا دیا. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا ٹولہ ہے، گروہ ہے، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہے. الا خبردار، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یقیناً شیطان کا ٹولہ، گروہ نقصان اٹھانے والا ہے، خسارہ پانے والا ہے. یہ قوموں اور ملکوں کی، انسانوں کی یہ عادت ہے، لشکروں والوں کی، جو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس اپنے دشمن کی سے وہ چیز کو ختم کیا جائے جس سے وہ مجھ پر وار کر سکتا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے میں سے وہ اصل چین لوں جو مجھ پر اس سے وار کرے گا. ورنہ اگر اس کے پاس بھی ایٹم بم ہو، تمہارے پاس ہی ایٹم بم ہو، تو پھر وہ لڑے گا نہیں، تو ڈرے گا. تو پہلے وہ کوشش کرے گا کہ ایٹم بم کو ختم کیا جائے، اس کے ایٹم بم ختم کیا جائے، پھر ہم اپنا ایٹم بم اس پر پھینک دیں. تم نے دیکھا ہوگا ایک زمانہ تھا کہ امریکہ وہاں علاقہ رہا تھا کہ عراق میں اس وقت صدام کی بادشاہی تھی، وہ صدر تھا اس کا. وہ کہتے تھے یہ امریکہ والے، ان کے پاس میزائل ہے، خطرناک قسم کے میزائل ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں کیا کہ فلان جگہ کچھ میزائل ہے، اس کو ختم کیا، حتیٰ کہ بندوق بھی کوشش کی کہ بندوق بھی وہاں نہ رہے. تو پھر کیا حملہ کیا، عراق پر حملہ کیا. اس وقت کیا کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس طرح شیطان اس وقت آدمی پر غلبہ پا لیتا ہے کہ جب اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد نکل جائے. پھر خواہ کوئی ہو، یہ فکر نہ کرے کہ فلان علامہ ہے یا فلان پیر ہے یا کچھ،
جب اللہ تعالیٰ کا یاد اس سے نکل گئی تو شیطان کی قابو میں آ گیا ہے. اس کے لیے جبہ شرط ہے کہ ایک طریقے سے جبہ ہو، ایک بڑا ڈانگ ہو، اس کے ساتھ بڑی بڑی زلفیں ہوں کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، یہ سارا ڈھانچہ ہے، کھوکھلا ہے، یہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، شیطان اس کو قابو کر لے گا. تو اسی لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی کر دے. جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، پھر اس پر قبضہ کرو. تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کریں. یہ جو ساز باز کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، گانے بجانے ہیں، یا بیہودہ کیل ہے، یا یہ مختلف قسم کی چیزیں شیطان اور شیطان والوں نے ایجاد کی ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کیا کر دیں، اس میں مشغول کیا جائے اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جب پھر شیطان کے ترنے والا بن جاتا ہے، دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس پر ہم ایک شیطان کو متعین کرتے ہیں، تو اس کا وہ ساتھی رہتا ہے. پھر وہ شیاطین یصدونہم عن سبیل، وہ اس کو اللہ کی راستے سے روکتے ہیں. ویحسبون انہم مہتدون، اور یہ سمجھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پانے والے ہیں. ہدایت کے اندر نہیں ہوتا. تو شیطان بہرحال آپ نے بتا دیا کہ شیطان کا بڑا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دلوں کے اس سے نکال دیں. کیا یاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے نکال دیں. اللہ کی یاد سے انسان، جب آدمی کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اللہ سے یاد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو جب تک آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گود میں ہوتا ہے، اس کو شیطان اس پر غلبہ نہیں پا سکتا. بہرحال ذکر اللہ کا نور ہے، ذکر اللہ نور ہے. کیا ہے؟ میرا معاف فرمائے، غلطی کی. ذکر اللہ کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے. اس روشنی کی بغیر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے. آج کل تو کچھ ایسی یہ آلات، مشینریاں اور یہ کیل اور یہ دوسری چیزیں ایجاد ہو گئیں کہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ سے کوشش کرتے ہیں شیطان کس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں. لیکن آج کل ایک بڑا ترتیب یہ بنی ہے کہ یہ یہود و نصارہ اور شیطانی قوتیں بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو، جو لوگ دیندار ہیں، اس سے کیسے اللہ کے دل سے اس کے دلوں سے کیسے اللہ کی یاد کو رخصت کیا جائے. اس کے لیے بھی وہ کوشش کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ دل زبان سے ذکر کی کیا فائدہ، یاد تو یہ ہے کہ دل میں ہو. تو کیا تم نے کسی کا دل چیرا ہے، کسی میں اللہ کی یاد ہے نہیں ہے؟ یہ سارے بہانے ہوتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ ایک لوگ کام کر رہے ہیں، مالک مکان گارا لاتا ہے، پتھر لاتا ہے، مٹی لاتا ہے، ان چیزوں کو
لاتا ہے اور مستری لگائے ہیں، اور میں وہاں جاتا ہوں، اس گھر والے کو کہتا ہوں کیا پاگل ہے، اصل چیز تو کمرہ ہے، تو یہ تک تو کیا فائدہ، تم ساری کیا یہ کبھی پتھر کو توڑتے ہو، کبھی کیا لوہے کو توڑتے ہو، یہ کیا ٹرنچ ٹونچ تمہیں لگایا ہے، ٹنگ ٹونگی لگایا ہے، تو اس کو آپ یہی کہیں، تو مجھے یہی کہے گا تم پاگل ہو، میں پاگل نہیں ہوں، یہ تب بنے گا کہ جب یہ ساری ٹنگ ٹونگ ہو جائے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا، یہ کمرہ بن جائے گا۔ اس طرح جب آدمی زبانی ذکر کرے گا تو اس کا دل پر اس کا اثر ہوگا۔ انسان مختلف چیزوں سے اللہ کی یاد کرتے ہیں، کائنات میں غور فکر کرتے ہیں، لیکن یہ بات کا فیصلہ ہے، کیونکہ آدمی ایک بار تو اس طرح متوجہ تو ہو جائے۔ ابھی تک تو ہم جانوروں کی طرح ہے، اس پر متوجہ بھی نہیں ہے کہ یہ آسمان میں غور فکر کا مطلب کیا ہے۔ آسمان میں غور فکر سائنسدانوں نے کیا، چاند پر پہنچ گئے، کیا اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا؟ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ کو مانتی بھی نہیں ہے۔ تو جب آدمی کے دل میں اللہ پاک کی یاد آ جائے تو خود بخود کیا ہو جائے گا، اس کے بعد فکر کا مرحلہ آ جائے گا، پھر فکر کرے گا۔ تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ تو بہرحال یہ دین کی نام پر آپ سے کہا جائے گا۔ خود ایک شخص نے سامنے آ کر یہ بات کی تھی، اصل چیز تو اللہ کی یاد ہے، باقی سارے یوں ہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیسے کرو گے، اس کے اندر کیسے لاؤ گے اس کو؟ اسی لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے زبانی اذکار بھی ہمیں بتائے۔ اپنی نماز میں جھکتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہ کس کا یاد ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہو۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا اپنے ایک نور ہے، سبحان ربی العظیم کا اپنے ایک نور تھا، سبحان ربی الاعلیٰ کا اپنا ایک نور ہے۔ پھر کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر درشی پڑھتے ہیں، اس کا اپنا ایک نور ہے۔ تلاوت کرتے ہیں، یہ اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی کثرت سے فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ کی ورد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، تمہارا زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ لوگوں کی باتیں ہیں صرف، ذکر کیسے تر رہے؟ بس تمام دن کیا کڑک کرو، یہی تو ہے کہ بس اپنی زبان کو ہلاتے رہ جاؤ، اللہ اللہ پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبانی ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی ایسا ہوگا جو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ۔ اب اس میں طویل کرتے رہیں، لیکن صاف صریح حدیث ہے، اللہ اللہ کہیں تو اس کے زبانی ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر دوسری کثرت کر پڑھا کرو۔ فضائل اعمال میں افضل درود سے دیکھیں، بہت بڑا رسالہ ہے، اس میں فضائل دیکھیں، اس میں یہی کہ زبانی ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے، اذکار بتائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی واتوب الیہ، مختلف قسم کے اذکار بتائے، یہ کرو، دعائیں بتائی۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ بس زبان کو بند کر کے صرف اس میں زبان پر امریکہ کی بات ہونی چاہیے، زبان پر لوگوں کی باتیں ہونی چاہیے، زبان پر وہ دنیا کے اخبار کی باتیں ہونی چاہیے، باقی اللہ کا نام نہ لیں؟ خاص شیطان کا کام ہے، تم نے سب سر لیا ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک بار
کہ بھائی چلو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو لیکن تسبیح ایسی کیوں گنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار فرمایا ہے، مختلف لوگوں کو فرمایا کیا ہے کہ ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو. تو آپ تسبیح کیوں لیتے ہیں؟ ابھی بھی شیطان کا ایک مغالطہ ہوتا ہے. تسبیح ہوتی تو کچھ نہ کچھ کہو گے، لا الہ الا اللہ کچھ تو کرو گے. اب اس طرح وہ آپ کو ذکر تجھ سے نکالنا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس ذکر کوئی چیز نہ رہے. ہمارے ایک ساتھی بڑا ہوشیار ہے، تاج علی نام ہے اس کا، عالم نہیں ہے لیکن علماؤں کو چپ کر سکتا ہے. اس کے پاس یہ ہمارے علاقے کے ایک عالم تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے آیات کثرت سے کرو. تم تو اللہ تعالیٰ کی نام گن کر کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ بہت تھوڑا کرتے ہو تم. وہ بھی عجیب آدمی ہے. تو نے کہا کہ تم کتنی کرتے ہو؟ نے کہا کہ میں 300 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، 300 درود پڑھتا ہوں. یہ سب کچھ بتایا اس نے. اس نے کہا کہ تم کثرت سے کرو، تسبیح کو پھینک دو. تو میں گنتا ہوں کہ اس میں آسانی ہوتی ہے، کتنا تو کر لوں. اس نے کہا کہ نہیں، جب کثرت کی بات آئی تو تم اتنا کیوں کرتے ہو؟ کثرت سے کرو. اس نے کہا کہ میں کثرت سے اس لیے میں اتنا میں سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کثرت کی بہانے میں مجھ شیطان دھوکہ نہ دے کہ آپ کثرت سے ذکر کرو. میں کہتا ہوں کہ 300 مرتبہ کروں. اب اس کو کہتے ہیں کہ تم کوئی شیطان ہو. 300 تو میں کر لوں، 300 تو میں کر لوں، آگے مجھے جتنا ہو سکے وہ کروں گا، وہ کثرت سے ہو جائے گا. لیکن مولوی صاحب میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، تم قسم کرو، اٹھاؤ کہ تم روزانہ کتنا استغفار پڑھتے ہو، کتنا درود شریف پڑھتے ہو، کتنا لا الہ پڑھتے ہو، کتنا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پڑھتے ہو. 300 بار پڑھتے ہو. بالکل خاموش ہو گیا. وہ 300 پڑھتے ہی نہیں تھے. اس کے دماغ میں تو یہ تھا کہ یہ بیچارہ ذکر چل رہا ہے، اس کو ذکر سے کیا دور کرو. اب یہ معلوم نہیں کہ اس نے کہاں سے یہ باتیں نکالتے ہیں یہ لوگ. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ سر افضل ہے جہر. ٹھیک ہے، یہ مسائل اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا جو جہر کرتے ہیں وہ ہمیشہ جہر کرتا ہے، تمام صبح سے لے کر رات تک جہر کرتے ہیں. بتاؤ مجھے ایسی بات ہے؟ کہتا نہیں. اب یہ بات لوگوں کو ورگلانا ہے. بھئی آدمی کثرت سے جب ذکر کرتے ہیں تو کبھی تلاوت جہر کرے گا، جب تک جائے گا تو چپکی کرے گا، جب نیند آئے گا پھر جہر کرے گا. پھر اس کا پھر یہ کثرت سے ہوگا. کیا ہوگا کہ مختلف انسان ایک چیز سے تک جاتا ہے. ایک قسم کی عبادت سے آدمی کیا ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی عبادت رکھی ہیں، تلاوت کرو، یہ دوسری پڑھو، یہ نماز پڑھو، اور یہ کیا وہ تلاوت کرو. مختلف قسم کی تاکہ انواع عبادت کے انواع ہیں، مختلف ذکر کے انواع ہیں، بدلتے رہو. ہاں کوئی اللہ کا نام بیڈنگی نہ لے لے. کیا نہ لے؟ بیڈنگی. بعض لوگوں کو ذکر اللہ سے اس قدر نفرت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا نام سن کر جذبت ہوتے ہیں. اب اس کے بارے میں کیسے کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، کیسے کہتے ہیں کہ عالم ہے؟ میں آپ کے سامنے آپ کے دوست کا نام لیتا ہوں، آپ خوش ہوں گے یا خفا ہوں گے؟ میں تعریف کرتا ہوں اس کی، تمہارے باپ کی تعریف کرتا ہوں کہ تمہارا باپ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے. یہ واحد شخص ہے کہ جس پر لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں. آپ خوش ہوں گے یا خفا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. اگر میں آپ کا نام لے لوں، باپ کا نام لوں، آپ کہتے کیوں لے لیا؟ اب دیکھا ہوگا آدمی دشمن کا نام کو لینا گوارا نہیں کرتا.
جب اس کے ساتھ دشمن کا نام آ جاتے وہ کہتے میرے سامنے اس کا نام کیوں لیتے ہو؟ کہتے نہیں کہ تم اس کا مجھے نام ہی برا لگتا ہے. ان بعض ظالموں کو اللہ تعالیٰ کا نام برا لگتا ہے، اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کو دبایا جائے، تمریح کا نام کو نہ دبایا جائے، لوگوں کو زندہ باد مردے کی بات کے معنی کو نہ دبایا جائے. جو جگہیں ذکر اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں اس میں کیا ہو، ذکر نہ ہو، باقی ساری چیزیں ہوں، اخبار بھی نہیں ہو. اب دیکھیے مساجد میں کیا ہوتا ہے، اخباریں دیکھتے ہیں لوگ، اخبار پڑھا ہوا ہے، سر ننگا کیا ہے، وہاں پاؤں پلا رکھا ہے، اخبار پڑھتے ہیں. اور وہاں جو آدمی کبھی جلسہ کرتا ہے پھر حج بالکل جیسے نوحہ نہیں جو عورتیں کیا ٹھروائی نوحہ کرتے ہیں، جی فلان یہ کہتے نہیں کرتے ساری مسجد میں، جی فلان جی. جب کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تم کہتے ہو تم نے اچھا نہیں کیا. ان کو لوگوں کے ناموں سے مزہ آتا ہے کہ لوگوں کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جذبہ ہو جاتے ہیں. یہ شیطان کا کام ہے، شیطان یہ لوگ ہیں. ہاں میں نے کہا کہ بے ڈنگا نہ لے، جیسے آپ کا کوئی باپ کا نام بے ڈنگیا لے لے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. کیوں کہ میرے نام ادب سے لے لو، محبت سے لے لو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مزے سے لیا کرو، خوش اوروں کو مزہ آ جائے، وہی پڑھنے لگے. ایسا ذکر بھی نہ ہو کہ عیشو بات سمجھ آئی. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ رکاوٹ بنتے ہیں، پھر آپ رکاوٹ بنتے ہیں ذکر کے لیے، یقین کے لیے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پگڑی باندھو، بہترین پگڑی باندھو. کہ لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ پگڑی باندھو اچھا لگے. داڑھی رکھو تو صاف ستھرا، اس میں کیا کرو، اس کو کنگھی لگاؤ. ایسا نہ کوئی ایک بار یہاں ہے ایک بار یہاں ہے وہاں ہے، دوسرا آدمی آئے گا وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی داڑھی کاٹوں گا. تو برا لگتا ہے. دسوار بھی ڈالا ہے اور جب ٹوٹتا ہے تو یہاں داڑھی پر آ جاتا ہے. تو لوگ متنفر ہو جاتے ہیں دین سے. دین کے کام حسن خوبی سے کریں، خواہ تلاوت کریں، خواہ اذان دیں، خواہ ذکر کریں، بڑے مزے سے کریں، جم کے کریں گے تاکہ کیا ہو، دوسروں کو مزہ آ جائے. یہ نہیں کہ دوسرے کہتے ہیں کیا یہ ذکر ہے، یہ نماز ہے، یہ ان کی جہاد ہے. ایسا نہ کریں. لوگ کہیں ہر چیز جو اسلام نے طریقہ بتائے اس طریقے کے مطابق کریں. لیکن میں بتا دیں کہ جہر پر میں نے پوری کتاب لکھی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے نام لے لوں، اس پر کوئی آدمی کو اللہ جہنم میں ڈالے گا کہ تم نے میرا نام کیوں لیا ہے. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نام سے لوگوں کو روکتے ہیں. مجھے ترس آتا ہے اس پر. آخر ان کو صرف یہی ایک کیا وہ گویا ایک بات لگی ہے کہ کس طرح اس ذکر کو دبایا جائے، اللہ کے ذکر کو. اگر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، تو آپ نے سن لیا، آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو آپ اچھا ہوا، میرا عمل آپ کے لیے کیا ہو گیا، ایک دعوت ہو گئی. ہم تبلیغ میں جا رہے تھے، ایک زمانہ تھا، بہت عرصہ ہوا، ہماری عمر زیادہ نہیں تھی، بہت کم تھی. کہیں خاران کے علاقے اس طرف جا رہے تھے، راستے میں وہاں کوئی لوگ تھے، تو وہ ان کا اس میں جو بس میں جو سوار لوگ تھے اس کا خیال تھا کہ وہ بیچارہ چپ کیا اپنے ساتھ دوسری پڑھتا تھا، لا الہ پڑھتا. امیر صاحب جو تھا وہ جو ساتھ شیطان ہوتے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ ابھی کیوں تسبیح کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اس نے کہا
اس نے کچھ بات کی تو بات مجھے یاد نہیں رہی، تو ہمارا امیر صاحب اٹھے، اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جذبت ہو جاؤ تم خدا کے نام سے، کیا ہو تم کو کیا ہو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی طرح ذکر سے منع کریں. آدمی بس چلے خفی ذکر بھی کریں، سری بھی کریں، جاری بھی کریں، لیکن ہر چیز کا طریقہ ہونے بے ڈنگی نہ ہو. پھر بعض لوگ کہہ رہے ہیں جاری بھی ٹھیک ہے، کیونکہ لبیک لبیک میں کیا ہے جاری ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد، اس میں کیا ہے جاری ہے. لیکن یہ ہے کہ مجال ذکر نہ ہو. مجال ذکر ٹھیک ہے، لیکن مجال ذکر کے لیے دعوت نہ دی جائے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، تقریباً 20 سے زیادہ حدیثوں میں ذکر اللہ کی مجالس کی ترغیب آئی ہے. آپ نے سنی بھی ہے، بار بار سنتے ہیں، ورنہ کتاب اللہ ذکر اللہ کے فضائل و مسائل لے لو. اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں کہ وہ ذکر کی جہاں کی مجلس پالے تو اس کو کہو کہ ہلوم ہلوم، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ذکر یہ بلانا ہے، بلانا نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ فرشتے بھی بلاتے ہیں، تم بھی بلایا کرو. اللہ تعالیٰ نے بلایا، اللہ تعالیٰ نے بلایا ذکر کی مجالس کی طرف، اچھی صحبت کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرشتے بلاتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں مجلس ذکر ٹھیک ہے لیکن بلائیں نہیں. تم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ تمہاری علم پر ماتم کر سکتے ہیں. بات ہم تو شیعہ کرتے ہیں، روئیں گے کہ آخر یہ کوئی علم ہے کیا؟ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ جب فرشتے پوچھتے ہیں کیا رب العالمین، اس ذکر میں تو ایسا آدمی بھی موجود تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، یعنی ذکر کے مقصد لے کر نہیں آیا تھا. وہ نہیں کہ وہ لا الہ کہتے ہیں، اس کا ساتھ بحث تھا اس کا، لیکن وہ کسی کام کے لیے آیا تھا، اپنا کام نکالنا چاہتے تھے، اس کام کے لیے وہ آیا تھا، لیکن ذکر میں بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے، کیا اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس بھی بخشا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جس کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہو جاتا. یہ وہ قوم کون سی ہے؟ جو اپنی ارادے سے آئی ہے یا بارش کے اوپر سے چھینٹے گر گئے ہیں زمین پر. مجاز ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں؟ اتفاق کی ہو. اتفاق کی تو مینڈک جمع ہو جاتے ہیں کہیں، وہ بھی اتفاق نہیں ہوتے، بارش قطرے جمع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یدعون الی الخیر، تم کیا بلاؤ؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ. اب یہ ذکر خیر ہے، خیر نہیں ہے، ان کے ذکر خیر نہیں ہے، مشکل یہی ہے. اللہ تعالیٰ بلائے خیر نہیں ہے، رسول بلائے خیر نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں ہلم ہلم، ہلم کا مطلب کیا ہے؟ آ جاؤ آ جاؤ، تو بلانا ہوا. اب ہم کہیں کہ آ جاؤ، تم یہ غلط کام کیا. یہ ہے میں کہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے؟ صرف اس یہاں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد والوں کو دبایا جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد نہ رہے. کیونکہ مجلس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب لا الہ الا اللہ کہتے، بہت سخت سنگ دل آدمی ہو، اگر ایک دو اور 100 کہتے ہیں تو کم سے کم یہ بھی ایک بار تو یہ بھی کہے کہ لا الہ الا اللہ. دوسروں کو ترغیب ہو جاتی ہے اور حوصلہ بڑھتا ہے. میں نے ایک بار ایک گھوڑا دیکھا، ایک مشاق گھوڑا تھا ٹھانگی میں، اس کے ساتھ ایک اور گھوڑا باندھا گیا تھا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا
بازار میں جب وہ کسی گھوڑے کو ٹریننگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ لگایا جاتا ہے. گدے کا دیکھے گدے. ہاں گدے کا بھی دیکھا ہوگا, گھوڑے کا بھی دیکھا ہوگا, میں گھوڑا دیکھا تھا. تو وہ چل رہے تھے, تو دوسرا جو جا رہا تھا تو وہ بھی اس طرح ایسے چل رہا تھا کہ میں بھی ٹانگیں چلا رہا ہوں, میں بھی کیا چل رہا ہوں, میں بھی ٹانگیں چلا رہا ہوں. حالانکہ ٹانگیں کون چلا رہا تھا؟ وہ جو اصل گھوڑا تھا وہ چلا رہا تھا. تو اس کی ہمت بن رہی تھی. کیا آدمی جب دوسری کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ بن جاتا ہے. آپ دیکھو اکیلے میں آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے. جب ساری مدرسے والے روزہ رکھیں گے جس دن, اس دن تمہارے لیے بھی آسان ہو جائے گا. تو اس لیے یہ اس کو مجال ذکر کو دبانے کے لیے کوشش ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ آج کل پوری بڑے پیمانے پر اس بات کو پھیلایا جاتا ہے کہ کس طرح لوگ اللہ والے نہ بن جائیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ کفر کو شکست ذکیر نے دیا ہے. آپ تاریخ اٹھائیں, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے ذاکر تھے, بڑے شاغل تھے. آپ اس کی پہلی زندگی جو تبلیغ نے جو کام نہیں شروع کیا تھا اس کو دیکھ لیں. گھنٹوں گھنٹوں ذکر کرتے, بلکہ صبح جا کر رات کبھی اثر کو آ جاتے. کیا وہ ٹائم تو مجھے غلط ہو گیا, اللہ معاف فرمائے. آپ کتاب وہ دیکھ اس میں سوال ہمیں آئی ہیں بات ساری. اس اللہ تعالیٰ نے کام لیا. اب جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتے اس کے کاموں کو دیکھ کے وہ بلبلے ہوتے ہیں. پڑھا کریے پڑھا کا وہ جو بلبلے آ جاتے ہیں. ایک دن کے لیے یوں ہی ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں او تو پوری دنیا پر غالب آ گئے. دوسرے دن دیکھو بس کچھ نہیں ہوتا. وہ ان کاموں کو جانتے ہیں کہ وہ یہ کچھ ان کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. یہ صرف دنیا پرست ہوتے ہیں. یہاں دنیا دے دو تو تمہارے ساتھ ہے. اگر تم سے پانچ آدمی زیادہ دیتے ہیں تو کہاں جائے گا؟ وہاں جائے گا. اگر جہاد ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو پھر اگر ذاکر ہوگا تو یہ مجاہد کیا ہوگا؟ یہ مجاہد ڈٹے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مختلف مواقع پر مختلف دین کے کاموں کی جہاں آدمی مشغول ہو جاتا ہے, انسان غافل ہو جاتا ہے, وہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھوکا کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ, جب نماز سے فارغ ہو جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں نماز ذکر ہے. ٹھیک, نماز ذکر ہے, لیکن ذکر ویسے بھی ذکر کے لیے کوئی موقع وقت نہیں ہے. ہر وقت آپ کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اذا قضیت الصلاۃ, جب نماز پوری ہو جائے, نماز تو پوری ہو گئی, پھر کیا کرو؟ فانتشروا فی الارض, اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا, اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرو. اب معلوم ہوا کہ یہ ذکر اور ہے اور وہ ذکر